آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے 1445 ہجری۔ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ہدایات ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے کہ فی ہذہ الایام العشر الاعمال صالحات عزیزۃ علی اللہ اما من ایام فی صالحہ احب اللہ من ہذہ ایام صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہیں۔ آگے جو پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک کے ایام ہیں، ان میں کی جانے والی نیکی یعنی روزہ رکھا جائے، تہجد پڑھی جائے، صدقات و خیرات کیے جائیں، کوئی بھی نیکی کا بھلائی کا کام کیا جائے تو اس کا ثواب عام دنوں سے زیادہ ملتا ہے۔ دوسری بات ان ایام کے بارے میں یہ ہے کہ ان ایام کی قسم قرآن مجید میں اٹھائی گئی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی، تو یعنی ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ دن اور رات دونوں افضل ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کا ارادہ ہو، صحیح حدیث ہے کہ جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کا، تو اس کو چاہیے کہ ان دونوں میں اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کاٹے تو بہتر ہے، لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن یہ افضل بات ہے۔ تو یہ کرو کہ بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹو۔ اور ان دنوں میں ایام تشریق بھی آتے ہیں۔ اس میں 9 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق ہیں، اور جن میں تکبیرات تشریق کہی جاتی ہیں۔ تکبیرات تشریق میں یعنی کہ جن میں زور زور سے اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا جاتا ہے، یہ بھی انہی ایام سے منسلک ایام ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کے روزے کی تو ایک الگ ہی فضیلت ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ جسے کہا جاتا ہے، یوم عرفہ کا روزہ بہت افضل روزہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب کی ہے۔ یہ چند احکامات ہیں جو ان 10 دنوں سے متعلق ہیں، اور ان 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن پاک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی حدیثوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ایام کی جو فضیلت ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔